یہ گھنٹہ گھر۔ میں جب بیاہ کر فیصل آباد آئی تو دل کو بڑا دھچکا لگا۔ ایک مسلسل دکھ اور صدمے کی کیفیت تھی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیا کا گھر بڑا پیارا لگے، تو اس کے برعکس پیا کا دیس ہونے کے باوجود یہ شہر مجھے بڑا اجنبی، پرایا اور بے مہر سا لگا، روکھا پھیکا سا، مغرور سا۔ اور یہی مزاج اس شہر کے لوگوں میں ملا تھا۔ ایک عجیب سی سردی، اجنبیت اور غیریت نے رگے جاں کو کاٹتی تنہائی نے ہی میرا استقبال کیا۔ عجیب شہر اور اس سے سواتر عجیب مزاج کے حامل لوگ۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہاں کے لوگوں نے اس شہر کو بڑا عجیب، روکھا پھیکا، سرد اور ایک انانیت بھرا، غرور بھرا تاثر دے رکھا ہے۔ آج سے 15 برس بیشتر جب میں اس شہر میں آئی تو پسماندگی میں لپٹا یہ شہر، جہاں سڑکوں کی حالت دگرگوں، سیر و تفریح کے مواقع اور شہر کی عظمت کے نشان منقود، سوائے ایک گھنٹہ گھر کے۔ مجھے یوں لگا کہ بطور ایک نئے شہری کی حیثیت سے اس شہر نے، اس کی آب و ہوا نے، حتیٰ کہ اس کے پانی تک نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے مستقل بستر پکڑ لیا اور میرے شوہر نامدار کا ڈاکٹر کا بجٹ 2 گنا ہو گیا۔ آخر عاجز آ کر میرے شوہر نے مجھے منرل واٹر لگوا دیا، جس پر میری ساس نے لہجے میں تمام تر سردی بھر کر آہ لے کر کہا، کی کریے وئی کڑی لوروں آئیے نخرے تے وخائے گی۔ میں نے دکھ بھری حیرت سے شہر میں اپنے سواگت کو دیکھا، بلکہ شہر کیا تھا، دیہی و شہری زندگی کا مغلوبہ تھا، جہاں معاشی ترقی کے حیرت ناک نمونے نظر آتے تھے۔ معاشی و سائنسی و سماجی سہولیات شہر کی سمت تیزی سے رواں دواں تھیں، اور مزاجوں میں دیہی پن کھلا تھا۔ محلوں میں بوڑھی عورتیں جا بجا اپنی چارپائیاں، پیڑیاں بچھائے دھوپ سینکتی، ساگ اور مکئی کی روٹی کی دعوت اڑاتی، ہر آتے جاتے راہگیر کا شجرہ نسب کھنگالتی، ہر نوجوان عورت اور نوخیز لڑکے لڑکیوں پر اپنی نگاہ رکھنا اور ان کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑانا عین کار ثواب سمجھتی تھی۔ حتیٰ کہ میرے اندر کسی منفی جذبے نے ہی شاید زبان میں شیرینی کی بجائے کرختگی کو محسوس کیا۔ پنجابی کا ایک عجب اکھڑ سا لہجہ، جس میں کھلا پن تو تھا مگر نرمی اور مٹھاس دور تک نہ تھی، بس روح کو کاٹتی کرختگی تھی۔ روزمرہ کے استعمال سے بہت سے الفاظ وہ تھے جن سے میں انجان تھی۔ ساس نے چھنی بولا اور میں نے چائے کی چھلنی پکڑا دی، اور وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ پتہ چلا کہ کٹوری مانگی تھی، حالانکہ جو خود کو کھوجوں تو میری جڑیں اسی شہر میں ملیں گی۔ میری مٹی کا خمیر اسی شہر سے اٹھایا گیا، وہ اس کو نموں کہیں اور پانا تھا۔ میرے والدین کا تعلق اسی شہر سے تھا، اور ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں آ بسے تھے۔ میرا باپ سیلانیوں کی طرح نگری نگری پھرا مسافر کے مصداق پابڈا کا ایک اعلیٰ افسر ہونے کے ناطے پاکستان کے مختلف حصوں میں تعینات رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مزاج میں کوئی علاقائی عصبیت نہ تھی۔ اس حقیقت کے باوجود میں نے اپنا وطن، اپنی جنم بھومی، سرحد کے آج کے خیبر پختونخوا کہ اس علاقے کو ہی سمجھا جہاں میں نے آنکھ کھولی۔ اس گھر کے پیڑ پودے مجھے اب بھی خوابوں میں ملنے چلے آتے ہیں، اور ان کی یاد ہی میں نے اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں امرود کا درخت لگایا ہے، اور اس کو بڑھتا پھولتا دیکھ کر میرے دل کو عجیب سی راحت ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اس شہر میں محبت کا ایک پیڑ لگایا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ پھل پھول دینے لگے گا، اور میں، جس کے مزاج میں اپنے باپ کے ساتھ مختلف علاقوں میں رہتے کوئی علاقائی عصبیت نہ تھی، میں نے تو اس شہر کو ایک پاکستانی متجسس نگاہ سے دیکھا، مگر جس کی روح فیصل آباد کی شہری عصبیت نے علاقائی غرور سے بری طرح مجروح کیا۔ میرے وجود میں ایک مینا کاری نے میری حیرت اور تجسس کی آنکھ کھول دی، اور میں نے اپنی اسی حیرت کی آنکھ سے اس شہر کو دیکھا۔ فیصل آباد پر میرے احساسات نہ تو کوئی تاریخی دستاویز ٹھہرے، نہ کوئی ادبی مضمون، یہ تو ایک ستم رسیدہ کی آپ بیتی ہے، ایک
ایک متجسس آنکھ کا اپنا مشاہدہ ہے۔ اس انوکھے اور عجب شہر سے میری حیرت و متجسس روح نے جب سوال کرنے شروع کیے تو جواب از خود ملنے شروع ہو گئے۔ یہ شہر جو کبھی میرا الف لیلوی شہر تھا، جی ہاں، میرا الف لیلوی شہر، وہ وقت جب چاند ستارے روز رات کو بستر میں ملنے آتے ہیں، جب پریاں اپنی اور بلاتی ہیں، جب پرندوں کی بولی خود بخود وجدان کھول کر سمجھاتا ہے۔ اس وقت میرا یہ ننہالی اور دودھ دھیالی شہر میرا الف لیلوی دیس تھا، جس رات امی چمڑی کے کالے اٹیچی کیس میں کپڑے اور تام چینی کے پیلے ٹفن بکس میں قیمے والے پراٹھے سفر کے لیے رکھا کرتی تھیں، تو اس شہر میں رہنے والی پریاں ساری رات جگاتی تھیں۔ میں اور بھائی خوشی کے مارے سو نہیں پاتے تھے۔ وہ پنڈی سے ریل گاڑی کا لمبا سفر، آتے ہوئے رات کا سفر اور جاتے ہوئے ستاروں کی چھایاؤں میں جھٹ پٹے اندھیرے، لمبی سیاہ کولتار سڑک پر ٹک ٹک کرتا تانگا دور تک خالی سڑک پر جاتا، اس وقت اس شہر کی جانب ایک انوکھی کشش بلاتی تھی۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ میری حیرت نے مجھ سے سوال کیا۔ آخر اب یہ مجھ سے اور میں اس سے برہم کیوں؟ تو کیا یہ واقعی الف لیلوی شہر تھا جو جادو کے زور سے سب کچھ بدل گیا، غائب ہو گیا؟ سب کچھ وہی تھا، ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ وہی شہر، ویسے ہی لوگ، وہی مغرور اونچا سا گھنٹہ گھر، اپنے ارد گرد 8 بازار لیے۔ شاید یہی مسئلہ تھا کہ میرے بچپن کو بیتے مدتیں گزر گئیں اور یہاں کچھ بھی تو نہیں بدل سکا تھا۔ شہر اور دیہی کلچر کا ایک عجیب آہنگ تھا۔ میں نے محسوس کیا یہی چیز مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی، چھیل رہی تھی۔ میں نے اس پہ غور کیا تو مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ اس شہر کی ابھی عمر ہی کیا ہے بھلا؟ جمعہ 8 دن، ابھی 1 صدی پیشتر تو لارڈ لائل نے مانچسٹر کے نقشے پر اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ 1 صدی، کسی شہر کی عمر ہی کیا ہے بھلا؟ کوئی تاریخی ورثہ اور تہذیب و ثقافت جنم لینے میں صدیوں کی، وہاں بسنے والے لوگوں کی، وہاں کے عوام اور خواص کی ریاضت مانگتی ہے، اور مجھے لگا کہ اس شہر کے مخصوص مزاج کا راز اس کے مانچسٹر ہونے میں ہی پنہا ہے۔ مانچسٹر ہونا اس کے لیے بیک وقت ایک نعمت و زحمت بن گیا ہے۔ پاکستان کا صنعتی شہر ہونے کے ناطے ترقی صرف ظاہر میں آئی، باطن کورے کا کورا رہ گیا۔ یہاں کا بھاری پانی صنعت کے لیے نعمت اور مزاجوں کو بھاری پن اور رجت پسندی دے گیا۔ شاید ایسا شہر جس کا نہ کوئی تاریخی ورثہ اور تہذیبی اثاثہ، اور اپنی معاش کے بل بوتے پر وہ پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر بن گیا۔ یہاں کی یارن مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی۔ اس کے پاس فخر اور ناز کو سوائے 1 گھنٹہ گھر کے کچھ بھی نہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی زرعی یونیورسٹی، مگر تعلیم مزاج میں کیوں نہیں؟ شہر کے وسط میں دھوبی گارڈ جو صرف سیاسی گند دھونے کے لیے کبھی کبھار سنوارا جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر اس شہر کی علامت و پہچان بھی اور فخر بھی۔ اس گھنٹہ گھر کو ایک وقت تھا کہ میں نے طفلانہ وفور اشتیاق سے دیکھا، اور آج کھوج اور استجاب کی نظر سے۔ مجھے لگا کہ شہر کی عمارتیں وہاں کے مزاج کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھنٹہ گھر ایک غرور و مرکزیت کی علامت، یہاں کے شہریوں کے مزاج کی عکاس۔ پھر میرے ساتھ یک طرفہ تماشا ہوا۔ میں جو شہر اور لوگوں کی نفسیات کو کھوجتی پھرتی تھی، مجھے مختلف سروں پر مختلف جسامت کے چھوٹے بڑے گھنٹہ گھر نظر آنے لگے۔ گھنٹہ گھر عمومیت میں ہر شخص کے اندر اور خصوصیت میں مجھے یہاں نظر آیا، حتیٰ کہ مجھے اپنے گھر میں اپنی ساس بھی گھنٹہ گھر ہی نظر آئی کہ خاندان کے تمام رستے یہیں آ کر ملتے کھلتے اور بند ہو جاتے تھے۔ آخر مملکت پاکستان کا ایک آئین بھی تو بنا تھا 1962 میں، جس میں طاقت کے سارے سرچشمے ایک سمت کو جاتے تھے، اور ستم ظریفوں نے اسے طنزاً گھنٹہ گھر کہا تھا۔ یہ گھنٹہ گھر جو ایک کنویں پہ تعمیر کیا گیا اور چک رام دیوالی کے فارموں کی مٹی سے اس کنویں کو بھرا گیا، سانگلا ہل کے سنگلاخ پتھروں سے تعمیر ہوا، گویا گہرائی اور سربلندی دونوں اس کی بنیادوں کا اساسی حصہ بنی۔ اس کی تعمیری نگرانی جس گلاب خان نے کی تھی، وہ اس خاندان کا چشم و چراغ تھا